والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، جیسا کہ پچھلی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑے ثواب کا عمل ہے، اسی طرح والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سی نیکیوں کی ایک ہی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے اہل محبت سے تعلق جوڑے رکھے اور اس تعلق کو نبھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ یوں تو 2 اونٹنی پر سوار تھے، لیکن ایک گدھا بھی ساتھ تھا۔ جب اونٹنی کی سواری سے اکتا جاتے تو کچھ دیر اس گدھے پر سواری کر لیتے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص راستے میں ملا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ جب اس نے بتا دیا تو آپ نے اپنا گدھا اس کو دے دیا اور اپنا امامہ بھی اتار کر اس کو تحفہ دے دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ دیہاتی لوگ تو ذرا سی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اس شخص کو اتنی میاں بیوی کا آپس میں حسن تعلق، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا اور اس کی ناگوار باتوں پر صبر کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ جامع ترمذی۔ ترجمہ: مسلمانوں میں کامل ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہوں۔ وہ حدیث پیچھے گزر ہی چکی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانے کی چیز تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ میاں بیوی آپس میں جو جنسی عمل کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا 47 بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب شوہر گھر میں آ گیا ہے، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میاں بیوی چونکہ ہر وقت ساتھ رہتے اور طویل مدت تک ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے ناگواری پیش آ جاتی بھی ایک فطری سی بات ہے، لیکن اگر اس ناگواری کو لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کا ذریعہ بنا لیا جائے تو دنیا کی مسرتیں بھی غارت ہو جاتی ہیں اور میاں بیوی کے آپس میں حسن سلوک کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے بھی بڑا زیرین دستور العمل عطا فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر اگر تم بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو یہ سوچو کہ یہ عین ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منہا آخر لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا ردیا۔ ترجمہ: کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے کلی طور پر بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری بات پسند بھی ہوگی۔ اگر میاں بیوی اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی پوری کوشش کریں تو ان کی ازدواجی زندگی مسرتوں سے مالا مال بھی ہو جائے گی اور حسن سلوک کی وجہ سے دونوں کے اجر و ثواب میں بھی زندگی بھر اضافہ ہوتا رہے گا۔